یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھا کرنا درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا، حضور خاتم الانبیاء والمرسلین، آقا نامدار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ساتھیوں، جل مجدہ کا ہم سب پہ بے پناہ فضل و احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر زندگی کے پرفتن دور میں اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا چل کے آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے، پہلا عشرہ ہے اس کا۔ اس کے بعد ایک ایسا مہینہ نصیب ہونے والا ہے کہ جس مہینے کی ہر گھڑی میں اللہ تعالی گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، نیکوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم اس مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ماہ شعبان کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی بلندی کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جس چیز کی نسبت حضور اپنی طرف کر رہے ہوں، یقیناً اس کی عظمت اور اس کی رفعت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہ سکتا۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمائی جس رات اللہ تبارک و تعالی سوائے بخشنے کے کوئی بھی اور عمل نہیں فرماتا، جسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ معاف کرتا ہے گناہگاروں کو، ہزاروں نہیں اربوں کی تعداد میں بے پناہ بخششیں اللہ فرماتا ہے عطا۔ تو توبہ کی نسبت سے اور اس رات کی نسبت سے آج جو موضوع میں نے چنا ہے وہ ہے خوف خدا۔ اس معاشرے کے اندر ہر دوسرا تیسرا انسان کسی نہ کسی کا خوف اپنے دل میں بٹھا کے پھر رہا ہے۔ کوئی مجرم ہے تو اس کو یقیناً پولیس کا خوف ہے، ڈر ہے۔ کوئی پولیس والا ہے تو اس کو اپنے سے اوپر والے کا ڈر ہے۔ جس کرسی میں مرضی بندہ بیٹھا ہو اس کو کسی نہ کسی کا خوف رہتا ہی ہے۔
لیکن یہ تمام خوف دنیا کے کمزور ہیں اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اور اگر اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے تو پھر بندہ کائنات کی کسی بھی ہستی سے نہیں ڈرتا، سوائے اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کا خوف رکھتا ہے، پھر اس سے باقی لوگ ڈرتے ہیں، کلام کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، ملتے ہوئے، سامنے آتے ہوئے۔ تو آج کے موضوع میں ہم خوف خدا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تاکید فرما دی کہ صرف ڈرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے اس سے ڈرا جائے، ویسے اس کا خوف دل میں رکھا جائے۔ زبان سے کہہ دینا کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے، بہت آسان ہے، لیکن عملاً اللہ سے ڈرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حق تقاتہ، ڈرنا ایسے ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو تقوی ہے اس کے بے شمار معنی ہیں، یہاں پر میں وقت کے اختصار کی وجہ سے صرف 2 معنی ذکر کروں گا۔ ایک ہے تقوی بمعنی بچنا، اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو، اور دوسرا تقوی بمعنی ڈرنا۔ اگر تقوی بمعنی بچنا ہو تو اس سے مراد یہ ہوگا، اللہ فرمانا چاہتا ہے اے ایمان والو تم ہر اس کام سے بچو جس سے اللہ کی ناراضگی واقع ہوتی ہے۔ گفتگو کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکل جائے جس سے وہ رب ناراض ہو جائے۔ قدم اٹھا کر چلو تو احتیاط سے چلو، کہیں قدم اس جانب نہ چلا جائے جس جانب اللہ کا غضب ہے۔ وہ پوری زندگی میں ہر وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس عمل سے بچیں جس سے اس کی ناراضگی واقع ہوتی ہے۔ یہ بچنا ہے۔ ایک ہے ڈرنا، خوف رکھنا۔ انسان بات کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے دل میں یہ خوف رکھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور بھلے دنیا کا کوئی فرد مجھے نہیں دیکھ رہا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں ہوتے ہیں، بندے اور اللہ کے علاوہ کوئی ان سے واقف نہیں ہوتا، کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ گناہ اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ وہ مقام جس مقام پہ تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، تنہا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا، تیرے دل میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اس وقت بھی تجھے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نظر ہے تجھ پہ۔ اس لیے تنہائی میں ہوں، محفل میں ہوں، دن ہو رات ہو، جہاں بھی ہوں، دل کے اندر یہ بات ضرور کر لیں بھائی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا بہت ضروری ہے اہل ایمان کے لیے، اور پھر اس پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا جسم خوف کی وجہ سے کانپتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپتا ہے، ڈرتا ہے، کبھی داری ہوتی ہے، جب کسی جسم پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مرتبہ کیا عطا فرماتا ہے، فرمایا کما یتحانت عن الشجرۃ ورقھا، اس کے کانپنے کی وجہ سے اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔
بڑی تیزی سے گناہ گرتے ہیں۔ شب برات اس مہینے میں اللہ نے عطا فرمائی اور کہا کہ مجھ سے رو رو کر بخشش مانگیں۔ اس رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان روتا ہے تو کبھی طاری ہو جاتی ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے اللہ کا، اس کے غضب کا۔ تو جب خوف طاری ہوتا ہے فوراً اللہ تبارک و تعالی انسان کے جسم کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اس لیے گرامی قدر مومن کے لیے بہت ضروری ہے خوف رکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا اور ایک لمحے کے لیے ہی مجھ سے ڈر گیا۔ ایک لمحے کے لیے کسی پر کپ کپی طاری ہو گئی، اللہ کا خوف طاری ہو گیا، ڈر گیا اور اللہ کو یاد کر دیا، اس نے ڈر کے مارے، ڈر کر، تو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اس کو نکال دو، یہ مجھ سے ڈرا تھا، اس کو ہم جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ سو اس کے تقوی نے، ڈر نے اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ اسی طرح کرتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا عینان لا تمسہما النار، عین من خشیۃ اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی۔ دو آنکھوں کو، یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، کبھی گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی اور پھر غلطی کا احساس کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے رو پڑا، آنکھ سے آنسو نکل آیا، اللہ فرماتے اس آنکھ کو کبھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ دوسری آنکھ فرمایا وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں رات کو جاگ کر پہرا دیا، وہ بھی جنت میں جائے گی۔ وہ لوگ جو اسلام کے لیے نکلتے ہیں، اسلام کے لیے جاتے ہیں، رات ہو دن ہو، مشقتیں محنتیں سب کچھ برداشت کرتے ہو، ان کے بارے میں فرمایا ان کی محنت بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اسلام کے لیے ان کا رات کو جاگنا قیامت کے دن جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ ڈر جو ہوتا ہے اللہ کا خوف، بندوں کا خوف کیوں رکھیں ہم؟ بندے ہمیں نہ جنت دے سکتے ہیں، نہ جہنم دے سکتے ہیں، نہ ہمیں رزق دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتے یہ لوگ، کیوں ڈرا جائے پھر ان سے؟ اس ہستی سے کیوں نہ ڈرے کہ بیمار ہو تو شفا جو دیتا ہے، ہمارے رزق گھر میں ہر روز رزق پہنچاتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے، ہماری قبر میں جب جائیں گے تو معافی عطا فرمائے گا، جنت عطا فرماتا ہے، اس ہستی سے کیوں نہ ڈریں؟ تو ڈرنا فقط اسی سے چاہیے، کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو دو قطروں سے زیادہ کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے، دو قطرے ایسے جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے، بڑی محبت کرتا ہے اللہ ان قطروں سے، کون کون سے؟ فرمایا قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکل جاتا ہے، رونے کا، آنسو کا قطرہ۔ مشکاۃ شریف کے حدیث سے پاک حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن اپنے گناہ پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر روتا ہے، آنکھ کے آنسو نکالتا ہے،
پر میں اس کا آنسو آنکھ سے جدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اس قدر اس قطرے سے اللہ کو محبت ہے، اس قدر اس سے پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ آنکھ سے آنسو کا قطرہ جدا ہوتے ہی سر سے لے کر پاؤں تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، کامل بخشش کر دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا فرمایا وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا شہید کا شہادت کے وقت خون کا جسم سے نکلنے والا قطرہ، جب وہ شہید ہوتا ہے اسلام کے نام پہ، اپنے وطن کے نام پہ، اس کے جسم سے جب خون کا قطرہ نکلتا ہے تو وہ قطرہ سرکار فرماتے ہیں زمین پر بعد میں گرتا ہے، شہید کو اللہ بخش معاف پہلے فرما دیتا ہے۔ یہ ڈر خوف مومن کا اثاثہ ہے جو جنت کی روشنی کا سبب ہوگا، قبر کی روشنی کا سبب ہوگا اور جنت میں سکون کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ دنیا میں مجھ سے خوف رکھے گا دنیا میں، تو پھر میں اسے قبر کے اندر خوف نہیں دوں گا، اور دوسرا میں اسے میدان قیامت میں خوف نہیں دوں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، خوف کھاتا رہا، ڈر ڈر کر گفتگو کرتا رہا، کہیں میری گفتگو سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، میری گفتگو سے کہیں کسی کی عزت میں کمی نہ آ جائے، میری گفتگو سے کہیں کسی کا آپس میں جھگڑا نہ ہو جائے، میرے کلام سے کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، ڈر کر گفتگو کرتا رہا، اللہ فرماتا ہے اس کو قبر میں بھی میں خوف نہیں دوں گا اور میدان محشر میں بھی اس کو خوف نہیں دوں گا، 2 خوفوں سے محفوظ رکھوں گا۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا آمِنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر کوئی بندہ دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا، خوف نہ رکھا میرا دنیا کے اندر، اگر چلتا رہا، تکبر کرتا رہا، غرور کی آگ میں جلتا رہا، ہو ہی نہیں سکتا کہ قبر کے اندر اس کو خوف نہ ملے، ہو ہی نہیں سکتا میدان محشر میں اس کو خوف نہ ملے۔ آج ہمارے معاشرے کی یہی حالت ہے، کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، غرور بھرا ہوا ہے، اپنے سے بڑھ کر کوئی بھی کسی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، زیادتیوں کا بازار گرم ہے، ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں رہ کر جو بندہ تکبر میں چلتا رہا، غرور میں پھرتا رہا، خوف نہ رکھا اس نے مجھ سے، تو پھر وہ سمجھ لے اس کی قبر بڑی سخت ہے، اس کا حشر بڑا سخت ہے۔ 2 خوفوں کے اندر اسے مبتلا کیا جائے گا، ایک قبر میں اس کو خوف دیا جائے گا اور ایک میدان محشر میں اس کو خوف دیا جائے گا۔ دوستو وہ قبر جہاں پہ نہ ہمارے ماں باپ جائیں گے ہمارے ساتھ، نہ ہماری اولاد جائے گی ہمارے ساتھ، نہ ہمارے کوٹھی بنگلے بنائے ہوئے جائیں گے ہمارے ساتھ، نہ کوئی دولت ہمارے ساتھ جائے گی، کچھ بھی نہیں جائے گی، کفن بھی نہ جانے نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تنے تنہا جائیں گے ہم اپنے اس لاغر جسم کے ساتھ۔ تو کیوں ہم اس اکیلی جگہ کے لیے دنیا کے اندر ہی عذاب تیار کر رہے ہیں؟ یہاں پہ اللہ سے ڈریں، خوف رکھیں تاکہ قبر میں جائیں تو پھر خوف نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ دنیا میں ہم سے ڈرے اور ہم اس کو قبر میں خوف دیں، اور کوئی دنیا میں تکبر کرے اور اس کو قبر کے اندر سکون ملے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہے کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ہی عاجزی ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ہم عاجز بنے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ سے ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ ہم تو
یقین کریں ہمارا شمار ہی کسی انسان میں نہیں ہوتا جو نیک ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان، جسے مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اسلام کے لیے بہت جنگیں لڑی ہیں، بڑی بہادر شخصیت ہیں، کئی بار حضور نے جنت کی بشارت سنی ہے، کئی بار. لیکن اللہ کے خوف کا عالم کیا ہے؟ جنت کی بشارت بھی سن لی حضور کی زبان سے، لیکن پھر بھی خوف کا عالم کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار ایسا کرتے، کوئی تنکا پڑا ہوا زمین پر اٹھا لیتے اور اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، جلا دیا جاتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا. یہ بات کرتے 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 آپ رو پڑتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے رونے کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نشانات پڑ گئے تھے. اس قدر خوف خدا تھا آپ کے اندر. حالانکہ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جہاں سے آپ کا گھوڑا گزر جاتا تھا وہاں سے ہندوؤں کی اور بت پرستوں کی عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے. اتنا خوف تھا آپ کا، اس قدر رعب اور دبدبا تھا. مگر اپنی حالت یہ ہے کہ آپ کہتے کاش میں یہ تنکا ہوتا اور جلا دیا جاتا. روتے، زاروں قطار روتے. کسی نے آپ سے پوچھا حضرت آپ کو تو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، پھر کون روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے ایک فرمان سنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں مسکراتا ہنستا زیادہ ہے، روتا نہیں ہے، اس کو قبر کے خوف میں مبتلا کر دیا جائے گا. میں اس سے ڈرتا ہوں. اور حضور نے فرمایا جو دنیا میں روتا ہے، خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جو شخص اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے اس کا جہنم میں جاننا اتنا محال ہے حتی یعود اللبن فی الدر ہے، جیسے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، ایسے اللہ کے بارگاہ میں رونے والا بندہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. یہ مہینہ اپنے احتساب کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا مہینہ ہے، شرمندگی کا مہینہ ہے، رونے اور آنسو بہانے کا مہینہ ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا مہینہ ہے. نہ جانے پھر ایسے دن اور ایسی راتیں زندگی میں ہمیں نصیب نہ ہو. کتنے لوگ جو یہاں پر بیٹھے تھے پچھلے سال لیکن آپ نظر نہیں آ رہے. ہم میں سے کس کی روح کب پرواز کر دے کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کچھ بھی. ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھتے ہوئے اللہ کا خوف رکھیں، اس سے روئیں بس. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ مقام اگر اللہ نے جسے کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے.